الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احادیث صحیح بخاری پر ہونے والے اعتراضات کا علمی جائزہ کے عنوان پر ہمارے اسباق چل رہے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا بابہ قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال اخبرنی اخی عبد الحمید عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلى وجہ آزر فترۃ وغبرہ فیقول له ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی فیقول ابوہ فالیوم لا اعصیک فیقول ابراہیم یا رب انک وعدتنی الا تخزینی یوم یبعثون فأی خزی اخذ من ابی الابعد فیقول اللہ تعالی انی حرمت الجنت علی الکافرین ثم یقال یا ابراہیم ما تحت رجلیک فینظر فاذا هو بزیخ ملتطخ فیؤخذ بقوائمہ فیلقى فی النار او کما قال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم قیامت کے دن اپنے والد آزر سے ملاقات کریں گے اور آزر کے چہرے پر اس دن سیاہی ہوگی، قیامت کے دن ان کے چہرے پر غبار چھایا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں، میں نبی ہوں، میری بات کو مانیں۔ تو ان کے والد اس دن کہیں گے کہ میں اب آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن آپ رسوا نہیں فرمائیں گے۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا والد آج آپ کی رحمت سے بہت دور ہے، یعنی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت کو ہم نے کفار پر حرام کر دیا ہے۔ پھر کہا جائے کہ ابراہیم اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے تو وہاں گندگی میں لت پت ایک بجو وہاں پڑا ہوگا، اس کو پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث مبارک کا خلاصہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے، میرا والد پوری انسانیت کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے، تو اس سے بڑی میری کیا رسوائی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے والد کو بجو کی شکل دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو جب شکل ہی ان کی نہیں پہچانی جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون ہے، تو رسوائی کس بات کی۔ یہ خلاصہ ہے حدیث پاک کا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو یوں رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے کہ ان کے والد کو بجو کی شکل بنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس پر اعتراضات کیا کیے جاتے ہیں؟ بنیادی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار فرماتے، مغفرت کی دعا مانگتے رہے۔ کب تک؟ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، آپ نے اپنے والد سے جدا ہوتے وقت کہا تھا، وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا، مانگتے رہے۔ کب تک؟
فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرا والد اللہ کا دشمن ہے اور یہ توبہ نہیں کرے گا، تو آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت ختم کر دی، دعا نہیں مانگی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا ہی سے اس سے برات کا اعلان کر دیا، تبری ہو گئی، آپ اس سے الگ تلگ ہو گئے، اب قیامت کے دن اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ان کے لیے سفارش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اور پکی وعید ہے کہ کافر کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، اس کا علم بھی ہے، پھر آپ دعائے مغفرت کیسے کر رہے ہیں؟ اور کافر کے جہنم میں جانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی کیا رسوائی ہے؟ تو ان سب چیزوں کے باوجود آپ کیسے ان کی دعا کریں گے؟ قیامت کے دن تو کافر کے لیے اللہ تعالیٰ کی دربار میں سفارش قبول ہی نہیں ہوگی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے یعنی اشکالات کا مجموعہ، اس کا بنیاد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے کافر ہونے کا، توبہ نہ کرنے کا یقین ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے، تو آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت چھوڑ دی تھی، تو پھر قیامت کے دن آپ اس کے لیے طلب مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ سفارش کر رہے ہیں۔ تو بات ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کریم کے اندر آتا ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا یہ اللہ کا دشمن ہے اور اس نے کافر ہی رہنا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے، تو آپ نے برات کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد اس کے لیے دعا نہیں مانگی۔ یہ کون سا موقع ہے؟ یہ دنیا میں آپ کو یقین ہوا یا قیامت کے دن جب آپ کو یقین ہو گیا کہ والد اللہ کا دشمن، اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، تو آپ نے برات کا اعلان کر دیا؟ تو یہ دنیا میں یا قیامت کے دن؟ اگر اس کا یہ معنی لیا جائے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا والد اللہ کا دشمن ہے اور اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، تو آپ اسے برات کا اعلان کر دیں گے۔ اس کا کیا مطلب کہ آپ کو قیامت کے اس کا یقین ہوگا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا والد اگرچہ بظاہر کفر پہ مرا، تو ممکن ہے ان کے ذہن کے اندر ہو کہ میرا والد چونکہ نمرود کا قریبی تھا، لیکن میرا والد تھا، میری نبوت اور معجزات کو دیکھا ہے، تو ممکن ہے اس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا ہو، توحید پر ایمان لے آیا ہو، لیکن اپنے دنیاوی مفادات اغراض کی وجہ سے اس نے کلمے کا اظہار نہ کیا ہو، تو شاید اندر اس کے ایمان ہو، اس لیے آپ قیامت کے دن کے لیے دعا کر دیں گے۔ لیکن جب اس وقت اللہ کی طرف سے بتا دیا جائے گا یہ کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو آپ ان سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ اگر یہ مفہوم ہو تو پھر تو اشکال ہے ہی نہیں، لیکن راجح یہی ہے اور ترجیح اسی کو ہے کہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اس بات کی یقین ہو گیا کہ میرا والد کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، یہ توبہ نہیں کرے گا، تو آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت چھوڑ دی۔ اب قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے لیے سفارش کی دعا کیوں کریں گے؟ یہ ذرا بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن استغفار نہیں کر رہے، ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دربار میں اپنی گزارش پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے مجھے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے، اور آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں فرماتے، تو میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، یہ تو میری رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ ابراہیم ذرا دیکھو، جب دیکھا تو اس کی شکل بجو کی تھی، تو جب یہ والد انسانی شکل میں ہے ہی نہیں، کسی کو انسانی شکل میں نظر ہی نہیں آ رہا، اب کیسے کسی کو پتہ چلے کہ ابراہیم کا والد ہے؟ اس لیے اس میں آپ کی تو کوئی رسوائی نہیں ہے، تو یوں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی محسوس نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت نہیں فرما رہے، بلکہ اپنی ایک الجھن اللہ کے دربار میں پیش فرما رہے ہیں اور اللہ سے سوال کر کے ایک بات اللہ تعالیٰ کے دربار سے پوچھ رہے ہیں۔ اب اس پر کوئی اشکال کی بات ہی نہیں۔ اور دوسری بات سمجھیں،
کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے سفارش کی بھی ہے تو یہ بھی استغفار کے منافی نہیں ہے۔ استغفار کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ میرے والد کی گناہوں کو معاف کر دے، یہ ہے طلب مغفرت۔ اور ایک ہے قیامت کے دن شفاعت کرنا کہ یا اللہ اس کے گناہ تو ایسے ہیں کہ جو معاف ہونے والے نہیں، لیکن آپ اپنے کرم سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں۔ اب دیکھو یہ استغفار اور ہے اور یہ شفاعت اور ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام شفاعت کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ آپ نے فرمایا تھا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والد کو الہ بنا لیا جائے، خدا بنا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ جب تک ان کے اندر میں تھا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ اس کی گواہ ہیں، اور میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے سارے کام شروع کیے ہیں۔ پھر کیا فرمائیں، عرض کریں گے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اللہ آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، حق ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے، اور آپ معاف فرمانا چاہیں تو آپ غالب حکمت والے ہیں، آپ معاف بھی فرما سکتے ہیں۔ تو اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے کافر جہنم میں جاتا ہے، لیکن پھر بھی انداز کیا اختیار کر رہے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ یہ میری قوم مشرک ہے لیکن اگر آپ ان کو معاف فرمانا چاہیں تو آپ غالب ہیں، آپ معاف فرما سکتے ہیں، کوئی آپ کا مواخذہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی کام کرے تو اللہ سے تھوڑی پوچھا جاتا ہے یہ کام آپ نے کیوں کیا۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد قرآن کریم کے اندر ہے، فمن تبعنی، اے اللہ جو شخص میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے، اب نافرمانی میں کفر بھی ہے شرک بھی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ومن عصانی، اے اللہ جو میری نافرمانی کرے تو آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، آپ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن ان کے لیے طلب مغفرت نہیں، دعائے مغفرت نہیں، استغفار نہیں فرما رہے، بلکہ رقیق القلب ہونے کی وجہ سے، نہایت رحم دل ہونے کی وجہ سے وہاں بھی اپنے والد کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن قرآن کریم کا فیصلہ ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اس دن ان کفار کے حق میں اگر شفاعت کی بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اب دیکھو یہاں تو یہ نہیں ہے کہ شفاعت نہیں کریں گے، کوئی شفاعت کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے فما تنفعہم شفاعت الشافعین اس آیت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تو ایک ہے دنیا میں استغفار کا چھوڑ دینا، اور ایک ہے قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت کر لینا، دو باتیں الگ ہیں۔ دنیا میں آپ نے اپنے والد کے لیے استغفار چھوڑ دیا تھا اور قیامت کے دن شفاعت کر لیں، تو ترک استغفار اور آخرت میں شفاعت کرنا، ان دونوں میں کوئی منافات نہیں، دونوں اپنے اپنے مقام پر الگ الگ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور احادیث کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔